أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نہایت ہی واجب الاحترام جملہ علماء کرام، جملہ مشائخ اعظام، جملہ مہمانان گرامی قدر، جملہ خواتین و حضرات، تاریخ منہاج القرآن گوجرا، مونگی بنگلہ اور گرد و نواح کے جملہ عہدیداران، منہاج القرآن علماء کونسل، پاکستان عوامی تحریک، منہاج القرآن ویمن لیگ، منہاج القرآن یوتھ لیگ اور مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کے جملہ عہدیداران، وابستگان، رفقا، محبان، جملہ عاشقان و غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی تاریخ منہاج القرآن گوجرا اور مونگی بنگلہ کے جملہ ذمہ داران کی کوشش اور کاوش کے ساتھ آپ کی سرزمین پر ماہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں 5 روزہ دروس عرفان قرآن کا یہ خوبصورت اہتمام کیا گیا ہے، جس کی آج تیسری نشست میں ہم سب حاضر ہیں. دعا گو ہوں کہ رب کائنات اس عاجزانہ کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور جملہ کارکنان، جملہ معاونین کی دنیا و آخرت کی جملہ جائز حاجات کو اپنے محبوب پاک کی عظمت پاک کا صدقہ شرف قبولیت عطا فرمائے. جیسا کہ آپ تمام لوگوں نے اعلانات اور اشتہارات کے ذریعے یہ جانا ہے کہ ہمارا آج کا مضمون ہے آؤ کہ سب حضور سے عہد وفا کریں صلی اللہ علیہ وسلم. اس مضمون پر قرآن و حدیث کی روشنی میں قبل اس کے کہ اپنے کلمات آپ کی گوش گزار کروں، صرف چند جملوں میں یہ بات آپ کے ذہن نشین کروانا چاہتا ہوں کہ اس مضمون کا انتخاب کیوں کیا گیا، تاکہ اس سوچ اور اس تصور میں آپ اس گفتگو کو سماعت فرمائیں. وہ اس لیے کیا گیا ہے کہ ہم سب کا بحیثیت مومن یہ دعویٰ ہے کہ ہم سب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں، اور یہ ہمارا نعرہ بھی ہے کہ غلام ہیں حضور کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. مگر آج اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ کیا غلامی کی جو شرائط قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم تک پہنچی ہیں،
ہم ان شرائط پر پورا بھی اترتے ہیں یا نہیں، کیونکہ دعویٰ ہمیشہ دلیل سے مانا جاتا ہے۔ تو غلامی کی 1000 شرائط ہیں، مگر جو غلامی کی سب سے بڑی شرط ہے وہ ہے اپنے مالک سے وفا کرنا۔ جو غلام ڈیوٹی اچھی کرتا ہو، نوکری اچھی کرتا ہو، مگر مالک کا وفادار نہ ہو، نہ مالک اس پر اعتماد کرتا ہے، نہ زیادہ اس کو موقع دیتا ہے، تو شرط خاص ہے غلامی کی کہ وفا ہو۔ اور وفا کسے کہا جاتا ہے، یہ بات رب کائنات نے سورہ الاعراف آیت مبارکہ نمبر 157 میں بیان فرمائی۔ اور آقا علیہ السلام کی ذات سے وفا کے لیے اس نے 4 شرائط بیان فرمائی۔ ہم نے ان سب کا جائزہ لینا ہے، اور ہر شخص اپنے آپ کو دیکھتا چلا جائے گا کہ وہ اپنے دعوی وفا میں کتنا پختہ ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پس وہ لوگ جو اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، یہ پہلی شرط بیان ہوئی وفا کی، اس کی بھی ہم تشریح کریں گے کہ محبوب کا وفادار وہ ہے جو محبوب کی ذات پر ایمان لائے گا۔ وَأَزَّرُوهُ، اور ایمان لانے کے بعد اس محبوب کا حد سے زیادہ ادب اور احترام کرے گا، یہ دوسری شرط۔ وَنَصَرُوهُ، ایمان بھی مل گیا، محبوب کا ادب اور احترام بھی آ گیا، تو پھر وفاداری کی تیسری شرط یہ ہے کہ وہ ہمارے محبوب اور اس محبوب کے مشن یعنی دین کی مدد و نصرت بھی کرے گا، دین کی مدد۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور وفاداری کی چوتھی شرط یہ ہے کہ یہ قرآن مجید جو نور کی صورت میں ہم نے اپنے محبوب پر نازل فرمایا ہے وہ اس کی کامل اتباع کرے گا، کامل اتباع۔ اب رب کائنات ضمانت عطا فرما رہا ہے جس کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ وہ فرماتا ہے جو وفادار اور جو غلام یہ 4 شرطیں پوری کر لے گا، اولئک هم المفلحون، وہ ہر جگہ اور ہر میدان میں ہمیشہ کامیاب رہے گا۔ اب یہ 4 شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط آقا علیہ السلام کی ذات پر ایمان، پھر آقا علیہ السلام کا ادب اور احترام حد سے زیادہ، پھر آقا علیہ السلام کے دین کی مدد، اور پھر قرآن مجید کی کامل اتباع۔ اب ان 4 کا ہم نے جائزہ لینا ہے۔ تو وفاداری کے لیے جو پہلی شرط ہے محبوب کی ذات پر ایمان، اس تصور کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ محبوب کی ذات پر ایمان کا معنی کیا ہے، کیونکہ عام سوچ یہ ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کو اللہ کا نبی اور رسول مانیں، انہیں اللہ کا آخری نبی جانیں، ان کی جملہ شانوں کا اقرار کر لیں تو یہ نبوت پر ایمان ہو جاتا ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کی ذات پر ایمان صرف یہ نہیں ہے، اس بات کا اعلان تو مکے کے کافر بھی کرتے تھے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، مگر ہم آپ کا کلمہ اس لیے نہیں پڑھتے کہ اگر ہم نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا تو سرداریاں چھوڑ کر آپ کی غلامی میں آنا پڑے گا۔ جو ہمارے
ہماری جھوٹی شان و شوکت کو گوارا نہیں ہے. تو اگر صرف معبود کو مان لینا اور نبی مان لینا ایمان ہوتا وہ کبھی کافر نہ رہتے. نبی تو مانتے تھے وہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ایمان اس کے بہت سارے تقاضے ہیں اور اس ایک نشست میں ان سب کا ذکر کرنا ناممکن ہے کہ ہم نے 4 شرائط کو بیان کرنا ہے. پھر ہر کسی کے تقاضے ہیں. تو میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ایمان کے لیے اس تقاضے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. یہ جملہ میرا ذہن نشین کریے کہ اگر باقی سارے تقاضے پورے ہو جائیں اور وہ تقاضا رہ جائے یا اللہ نہ کرے اس میں کمی رہ جائے تو اس تقاضے کا مقام یہ ہے کہ باقی سارے تقاضے پوری کرنے کے باوجود اگر اس تقاضے میں کمی رہ جائے تو ایمان کامل نہیں ہوتا. وہ تقاضا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ایمان کی جان ہے. رب کائنات سورہ توبہ آیت مبارکہ نمبر 24 میں بیان فرماتا ہے قل، اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان کان آباؤکم، اگر تمہارے ماں باپ وابناؤکم اور تمہارے بیٹے بیٹیاں واخوانکم اور تمہارے بہن بھائی وازواجکم اور تمہاری بیویاں وعشیرتکم اور تمہارے دیگر سارے رشتہ دار واموال اقترفتموہا اور تمہارے وہ اموال یعنی مال جو تم نے محنت سے کمائے وتجارت تخشون کسادہا اور تمہارا وہ تجارت اور کاروبار جس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے ومساکن ترضونہا اور تمہارے وہ مکانات اور وہ پراپرٹی جسے تم پسند کرتے ہو. اب آگے جانے سے پہلے یہ بات سمجھیں، سارے رشتوں کا ذکر اور ساری مال و دولت کا ذکر کرنے کے بعد اب رب کائنات توجہ دلا رہا ہے ہمیں کہ سن لے بندے، اگر یہ ساری چیزیں جو ہم نے بیان کر دی ہیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر ان ساری چیزوں کی محبت یا ان ساری چیزوں میں سے کسی ایک شے کی محبت، کسی ایک رشتے کی محبت، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی محبت سے اگر کوئی اور محبت بڑھ گئی یا کوئی اور محبت ان محبتوں پر حاوی ہو گئی یا اللہ اس کے رسول اور جہاد کی محبت پیچھے رہ گئی معاذ اللہ اور کسی رشتے اور مال کی محبت بڑھ گئی تو رب کائنات فرماتا ہے سن میرا پیغام فتربصوا، تو پھر تم انتظار کرنا حتی یاتی اللہ بامرہ، کہ پھر اللہ کا عذاب تب تمہارے سامنے آ جائے گا. اور اللہ کا عذاب کس پر آتا ہے؟ اللہ کا عذاب ہرگز مومن پر نہیں آتا. اللہ کا عذاب ہمیشہ اس پر آتا ہے جو کافر ہو جائے یا منافق ہو جائے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ کا عذاب اس لیے آ جاتا ہے کہ اللہ فاسق اور گمراہ قوم کو کبھی ہدایت نہیں عطا فرماتا. اب ذرا توجہ فرمائیں اے خواتین و حضرات، رب کائنات نے ان تمام محبتوں سے منع نہیں فرمایا. یہ خاص بات سمجھنے والی ہے کیونکہ یہ ساری محبتیں انسان کے من میں پائی جاتی ہیں اور جس انسان کا من محبت سے خالی ہو وہ انسان نہیں رہتا، درندہ ہو جاتا ہے. اس نے محبتوں سے منع نہیں فرمایا، نہ روکا، نہ ہی محبتوں کو غلط فرمایا. وہ فرما رہا ہے یہ ساری محبتیں ہونی چاہیے مگر یہ ساری محبتوں سے زیادہ جو محبت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے. صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کی راہ میں کٹ بھرنے کی محبت ہونی چاہیے. فرمایا ہاں اگر ان میں سے کوئی محبت اللہ اس کے رسول اور اس کے دین کی محبت سے بڑھ گئی تو پھر تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا، پھر اس کے عذاب کا انتظار کرنا. تو سامعین کی وقار
آقا علیہ السلام کی ذات پر ایمان کا جو سب سے اولین اور خاص اور لفظ محبت تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ محبوب کی ذات سے محبت کی جائے، اور اتنی محبت کی جائے کہ ساری محبتیں نیچے رہ جائیں، مصطفیٰ کی محبت آگے چلی جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں اب اس کے کہ میں حدیث کی طرف آؤں کہ آپ لوگ ہمیشہ ایمان کو محبت ہی کیوں کہتے ہیں؟ تو قرآن و حدیث کی بات تو کر رہا ہوں مگر ایک عقلی بات کہنا چاہتا ہوں۔ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کی محبت اور اللہ کی محبت وہ ہے کہ کئی مقام ایسے آ جاتے ہیں جو ماں باپ کو چھوڑنے کا تقاضا کرتی ہے، کبھی اولاد کو چھوڑنے کا تقاضا کرتی ہے، کبھی ماں و دوست کو چھوڑنے کا تقاضا کرتی ہے۔ تو اگر یہ محبتیں اللہ اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ہوئی تو پھر بندہ نہ اولاد چھوڑ سکتا ہے نہ ماں باپ کو چھوڑ سکتا ہے۔ اس لیے ایمان کا خاص تقاضا یہ ہے کہ مصطفیٰ کی محبت سب سے زیادہ ہو، تاکہ جو محبت اس مصطفیٰ کی محبت کے سامنے آئے انسان ہر رشتے کو قربان کر دے اور مصطفیٰ کی محبت کو اپنے سینے سے لگا دے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مصطفیٰ پر ایمان صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی یہ ہے کہ ان کی ذات سے محبت کی جائے۔ اب سنیے حدیث بات، بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف دونوں میں یہ حدیث کتاب الایمان میں آئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے راوی ہیں، معروف حدیث ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص ہرگز اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور ساری دنیا سے بڑھ کے مصطفیٰ سے محبت نہیں کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب سارے رشتوں کی محبت پیچھے رہ جائے اور محبوب کی محبت سب سے زیادہ ہو جائے تب بندہ مومن بن جاتا ہے۔ اب دیکھیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ بات، انسان مال سے محبت کرتا ہے، انسان رشتہ داروں سے محبت کرتا ہے، ہر شے سے محبت ہے، مگر یاد رکھیں ہر شے سے زیادہ انسان اپنی ذات سے محبت کرتا ہے، کیونکہ اگر اللہ نہ کرے کوئی بیماری آ جائے تو صحت کے لیے انسان لاکھوں روپے لگا دیتا ہے، اگر یہ جان کبھی مشکل میں پڑ جائے اس جان کو بچانے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے، کیونکہ جان کی محبت سب سے زیادہ ہے۔ اب ذرا جان کی محبت کا قصہ سن لیں، بخاری شریف کی حدیث کتاب الایمان والنزول، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، کمال شفقت کا منظر ہے کہ آقا علیہ السلام نے سیدنا فاروق اعظم کا ہاتھ مبارک اپنے دست مبارک میں تھاما ہوا ہے۔ ذرا سوچیں تو صحیح وہ منظر کیسا ہوگا، اور کمال شفقت فرماتے ہوئے اپنے غلام کو اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں تو دوران چہل قدمی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عرض کر دیا میرے آقا اگر اجازت دیں تو کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں بولوں عمر کیا بات ہے؟ تو عرض کرتے ہیں میرے آقا اس ساری دنیا میں سوائے اپنی جان کے ہر شے سے زیادہ مجھے آپ سے محبت ہے، سوائے اپنی جان کے۔ اب دیکھیے آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے جواب کیا ملا؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، عمر ہرگز کام نہیں چلے گا، بھاگ نہیں بنے گی، تیرا ایمان کامل نہیں ہوگا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ کب تک؟ جب تک تو اپنی ذات سے بھی زیادہ مصطفیٰ سے محبت نہیں کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت تک تیرا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ وہ سچے لوگ تھے جب سمجھ گئے کہ یہاں نقص ہے، کمی ہے، کجی ہے تو ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں میرے آقا نظر کرم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کی مہربانی کے غلام کی اصلاح فرما دی۔ اب دیکھیں جملہ کیا کہتے ہیں، ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں میرے آقا فقال له عمر، سیدنا فاروق اعظم نے عرض کیا فإنه الآن بل لأنت أحب إلي من نفسي، میرے آقا آج کے بعد اس لمحے کے بعد وہ جان جسے میں آپ سے زیادہ چاہتا تھا اب اسے پیچھے کرتا ہوں اور اپنی جان سے زیادہ آج کے بعد آپ سے محبت کرنے لگ گیا۔ اب آپ مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہو گئے۔ جب سرکار نے یہ سنا تو آقا علیہ
فرمایا الان یا عمر، عمر تجھے مبارک ہو، تیرا ایمان اب کامل ہو گیا کہ تو اپنی ذات سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے لگ گیا۔ تو سامعین جی وقار، آقا علیہ السلام کی ذات پر ایمان کا معنی یہ ہے کہ ہر شے کی محبت پیچھے رہ جائے، مصطفیٰ کی محبت آگے چلی جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سن لیں، اگر یہ مقام نہیں ملا تو دعویٰ تو ہو سکتا ہے، وفا کی شرط پوری نہیں ہوتی، اس کی وفا میں کھوٹ آ جاتی ہے، اسے وفادار کوئی نہیں مانے گا جو مصطفیٰ کو اپنی ذات سے زیادہ نہیں چاہے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں آپ کو منظر دکھاتا ہوں کیسے ہوتے ہیں وہ لوگ جو خود سے زیادہ چاہتے ہیں۔ ہجرت کی رات چشمے تصور میں دیکھیں، دشمن گھر کو گھیرے کھڑے ننگی تلواریں لے کر معاذ اللہ قتل اور شہادت کے ارادے سے۔ آقا علیہ السلام نے مولا کائنات سیدنا مولا علی مرتضیٰ کو بلایا اور بلا کر فرمایا علی ادھر آؤ، آج تمہارا امتحان ہے۔ عرض کرتے ہیں جی حضور کیا حکم ہے؟ آقا نے فرمایا دیکھ رہے ہو نا دشمن گھیرے کھڑا ہے؟ جی حضور دیکھ لیا ہے۔ تو آؤ پھر ایک کام کرو، تم میرے بستر پر سو جاؤ، میں مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مجھے ایمان سے بتائیے سوچ کر، وہ بستر کوئی پھولوں کا بستر تھا؟ بولیے، اگر آ جاتے بدبخت اندر تو ان بدبختوں نے تو قتل کا ارادہ تھا، انہوں نے تو گردن اڑا دینی تھی، وہ چادر اٹھا کر یہ تو نہیں دیکھنا تھا کون ہے، انہوں نے تو حملہ کرنا تھا۔ اب بتائیے اگر جان کی محبت سرکار کی محبت سے زیادہ ہوتی تو اس بستر کو گلے کیسے لگاتے؟ ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں میرے آقا اگر ایمان کا ثبوت دینے کا موقع مل گیا ہے تو کوئی عذر نہیں ہے، کوئی اگر مگر نہیں ہے، میں تو خوش ہوں اس بات پر کہ آج یہ جان مصطفیٰ پر قربان ہو جائے اور رہتی دنیا تک لوگ کہتے رہے کہ علی اپنی ذات سے زیادہ مصطفیٰ کو جانے والا تھا۔ جب یہ بات سن لی میرے آقا نے تو آقا نے فرمایا علی سو جا اور صبح ان کی امانتیں دے کر آ جا۔ یہ بات بعد میں فرمائی، پہلے کامیابی ہوئی اب خوشخبری عطا فرمائی۔ اب بعد میں کسی نے پوچھا سیدنا مولا علی مرتضیٰ سے کہ آپ کو اس رات اس بستر پر نیند آ گئی تھی؟ تو سنیے کیا جواب ملتا ہے۔ حضور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ سون سوال کرنے والے علی اپنی ساری زندگی میں صرف اسے ایک رات سکون سے سویا تھا۔ کہنے لگا ہمیں تو سمجھ نہیں آئی، وہ تو موت کا بستر تھا، خوف کا بستر تھا۔ فرمایا نہیں، میں جب ہر روز سونے کے لیے جاتا ہوں مجھے اللہ کا خوف جگا دیتا ہے، مجھے قیامت جگا دیتی ہے، مجھے آخرت کا ڈر جگاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سوتے ہوئے مر جاؤں، مولا کو کیا منہ دکھاؤں گا، میرے پاس زندگی کی ضمانت نہیں ہوتی، اس لیے مجھے سکون سے نیند نہیں آتی۔ ارے اس رات نیند اس لیے آئی کہ صبح اٹھنے کی ضمانت تو مصطفیٰ نے دے دی تھی کہ علی صبح ان کی امانتیں دے کر آ جانا، مجھے نہ کافر کا خطرہ رہا، نہ تلوار کا خطرہ، نہ موت کا خطرہ۔ میرے دل نے کہا علی آج سو جا، تو صبح اٹھے گا بھی اور امانتیں بھی دے کر تو لے گا۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنی ذات سے زیادہ مصطفیٰ کو جانے والے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگلا منظر دیکھیں، ایک عاشق کے یہ مقام ہے، دوسرے عاشق کو دیکھیں جب پہنچے درجہ عورت پر سیدنا صدیق اکبر کے رضی اللہ عنہ تو وہ چہل قدمی فرما رہے تھے۔ فرمایا ابو بکر سوئے نہیں ہو، رات اتنی ہو گئی۔ عرض کرتے حضور کیا بتاؤں، میں تو اس دن سے لے کر آج تک نہیں سویا۔ ارے کون سا دن؟ عرض کرتے ہیں میرے آقا ہم نے پوچھا تھا کہ دشمن اتنا ظلم کرتا ہے، ہم کو جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو آپ نے فرمایا تھا ابو بکر مجھے اس رات کا انتظار ہے جب اللہ کا حکم آ جائے گا ان بدبختوں کو مکہ میں چھوڑ کر نکل جاؤں گا اور اس دن ایک خوش نصیب کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ بس ایک تانگ لگ گئی تھی کہ شاید اس دن پورا میرا نکل آئے، وہ جس ایک کو مصطفیٰ نے لے کر جانا ہے کاش وہ سنگت مجھے نصیب ہو جائے۔ تو میں تو اس دن سے روتا رہتا ہوں ہر رات کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر انتخاب میرا ہو اور میں سو جاؤں اور اپنا نصیب بھی سنا دوں تو میں تو جاگ کر انتظار کرتا ہوں اس دن سے۔ آقا نے فرمایا ابو بکر تیرا جاگنا قبول ہو گیا، چل آج رات میں تجھے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں۔ یہ وہ لوگ تھے۔ اب منظر دیکھیے کیا ہے، جب چل پڑے تو کبھی آقا علیہ السلام کے آگے دوڑتے، کبھی آقا علیہ السلام کے پیچھے آ جاتے، کبھی دائیں آ جاتے، کبھی بائیں آ جاتے۔ اب میں اس پوری آیت کا خلاصہ دینے لگا ہوں۔ تو آقا نے فرمایا ابو بکر یہ کیا ہے، کبھی آگے آتے ہو کبھی پیچھے آتے ہو، کبھی دائیں کبھی بائیں، تو جواب کیا دیتے ہیں سنیے۔ عرض کرتے ہیں حضور اگر مجھے اپنے باپ سے محبت ہوتی اسے مکہ میں نہ چھوڑتا،
اگر مجھے اپنے بچوں سے محبت ہوتی انہیں مکہ میں نہ چھوڑتا، اگر مجھے اپنی بیوی سے محبت ہوتی اسے مکہ میں نہ چھوڑتا، اپنی تجارت سے اپنے گھر بار سے محبت نہ ہوتی اسے مکہ میں نہ چھوڑتا، وہ سب کچھ قربان کر چکا ہوں، اب ایک شے کی محبت رہ گئی ہے، اور وہ کیا؟ اپنی ذات کی محبت۔ اب یہ بھی دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں کہ ابو بکر کے لیے سب کچھ پیچھے ہے، مصطفیٰ سب سے آگے ہیں، سب سے۔ تو جب یہ خیال آتا ہے کوئی بدبخت آگے سے حملہ نہ کر دے تو آگے دوڑ پڑتا ہوں کہ ابو بکر کی گردن اڑ جائے اور مصطفیٰ محفوظ رہ جائیں، سب بتاؤ۔ اسی خیال سے پیچھے آ جاتا ہوں، اسی خیال سے دائیں آ جاتا ہوں، اسی خیال سے بائیں آ جاتا ہوں کہ ابو بکر کی جان جاتی ہے تو جائے، میرے مصطفیٰ کا بھاگ بھی بھیگا نہ ہو، سب بتاؤ۔ یہ ہے وہ ایمان جس کا اللہ تقاضا کرتا ہے، اگر وفادار بننا ہے تو مصطفیٰ کو ہر شے سے زیادہ چاہو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ذرا اپنا جائزہ لیں، کیا ہماری محبت اس مقام پر پہنچ چکی ہے؟ اگر نہیں تو دعویٰ تو ہو سکتا ہے، غلامی نہیں ہے۔ اب یہ تو ہو گئی نا علمی بات، اب ایک عشقیہ بات بھی سن لیں۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ سوچا، یہ تو ہو گیا علمی جواب کہ آپ آگے پیچھے دائیں بائیں اس لیے دوڑ رہے تھے، مگر فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ وہ راز مل جائے کہ سیدنا صدیق اکبر دائیں بائیں آگے پیچھے کیوں گھومتے تھے، یہ جملہ میرا محفوظ کر لیں اپنے دلوں میں۔ تو فرمایا مجھے ایک ہی جواب ملا ہے، اور وہ کیا کہ اس رات اس پروانے کو موقع مل گیا تھا، اس رات اس پروانے کو موقع مل گیا تھا کہ آج جی بھر کے شمع رسالت کا طواف کر لوں۔ تو آگے پیچھے دائیں بائیں اس لیے دوڑتے تھے کہ شمع رسالت کا طواف ہو جائے اور ان کا بھی رانجھا راضی ہو جائے۔ اب اگر کسی کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اس ذات کے طواف کا کیا معنی ہے تو آؤ سیدنا عثمان غنی سے پوچھو رضی اللہ عنہ، سہن کعبہ میں کھڑے ہیں اور کفار نے کہا کہ تم آ چکے ہو چلو طواف کر لو، فرماتے ہیں اللہ کی قسم اس کعبے کا طواف نہیں کروں گا۔ انہوں نے پوچھا کیوں نہیں کرو گے، کعبے میں جو کھڑے ہو؟ تو فرمانے لگے تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم اس کعبے کا طواف کرتے ہیں؟ ارے یہ تمہاری نظریں دیکھتی ہیں، اگر میں نے کعبے کا طواف کرنا ہوتا تو کر لیتا، ہم یہ نہیں کرتے، کعبے کا طواف مصطفیٰ کرتا ہے اور ہم اس وقت کعبے کا طواف کرتے ہیں، مصطفیٰ کعبے کا طواف کرتا ہے، ہم مصطفیٰ کا طواف کرتے ہیں۔ سامعین جی بات یہ وہ محبت ہے، جب یہ مل جائے پھر وفادار، اگر یہ نہ ہو صرف دعوے کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ جائزہ لیں اپنی زندگیوں کا کہ ہم محبوب سے اتنی محبت کرنے والے بن گئے، پھر ہمارا نعرہ قبول ہو جائے، اگر نہیں تو سوچنا پڑے گا۔ آئیے اب دوسری شرط کیا ہے؟ فرمایا وَعَزَّرُوهُ، اس بات کو توجہ سے سمجھیے، میں نے ترجمہ کیا تھا، شاید کسی کے ذہن میں بات آئی ہو یہ کیسا ترجمہ ہے؟ وَعَزَّرُوهُ، مصطفیٰ کا ادب حد سے زیادہ کرنا ہے، صرف ادب نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں جملہ کہہ دوں پھر آگے چلوں گا کہ یہاں لفظ تعظیم نہیں آیا، یہاں لفظ تعذیر آیا، لفظ، اب یہ اس بحث پہ نہ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، مگر سورہ الفتح میں آیت مبارکہ نمبر 9 میں یہی مضمون رب کائنات نے بیان فرمایا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تم اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور کیا فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور حد سے زیادہ مصطفیٰ کا ادب بھی کرو، مصطفیٰ کی توقیر بھی کرو، حد سے زیادہ۔ اب پھر میں کہہ رہا ہوں حد سے زیادہ کیوں؟ تو سن لے آسان سی بات، اگر صرف تعظیم کروانی ہوتی تو رب کائنات تعظیم فرماتا، وَتُعَزِّمُوهُ، مصطفیٰ کی تعظیم کرو، کیونکہ اس نے قرآن میں تعظیم کا لفظ فرمایا ہے، وَمَن يُعَظِّمْ، سورہ الحج، شعائر اللہ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو میری نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے میں اس کے دل کو تقویٰ دیتا ہوں۔ نشانیاں کیا ہیں؟ ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ جو دو پہاڑیاں ہیں صفا مروہ یہ میری نشانیاں ہیں۔ اب جائزہ لے لے ہر بندہ خود، وہ جو دو پہاڑیاں ہیں ان سے ہمیں کتنی محبت ہے یا نہیں؟ ان کو دیکھنے کے لیے روتے ہیں، ان کو دیکھنے کے لیے تڑپتے ہیں،
ان کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، مولا کبھی ہمیں بھی دکھا دو۔ جو وہاں سے ہو کر آ جاتا ہے اس سے بھی پوچھتے ہیں کچھ وہاں کی سنا، یہ کیا ہے؟ یہ تعظیم ہے۔ اب ذرا غور سے سنیں، اللہ فرما رہا ہے بندے یہ صفا مروا بھی میری نشانی ہے، تو ان کی تعظیم کر اور خود بیٹھ کر سوچ اس پوری دنیا میں کیا میری کوئی مصطفیٰ سے بڑی نشانی بھی ہے؟ بولا نہیں ہے۔ تو فرمایا پھر حق کیسے ادا ہوگا کہ تو پہاڑیوں کی بھی تعظیم کرے اور مصطفیٰ کی بھی صرف تعظیم کرے؟ فرمایا نہیں، ہر کسی کی تعظیم کر اور مصطفیٰ کی تعظیم کر، جہاں تعظیم کی حدیں بھی پیچھے رہ جائیں، تب حق ادا ہوگا۔ اب اس کی دلیل دیتا ہوں، اور یہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، دو تین جو آپ چاہیں گے تب بھی نہیں بھولیں گے۔ تھوڑی سی آواز کھول دیں، آپ چاہیں گے تب بھی نہیں بھولیں گے۔ وہ کیا؟ یہ قرآن مجید ہے۔ اس قرآن مجید میں اللہ نے جگہ جگہ فرمایا نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ۔ مگر قرآن پورا گواہ ہے، اس نے 30 پاروں میں نماز کا کہا ہے مگر نماز کا طریقہ نہیں بتایا۔ سبحان اللہ۔ نماز کا طریقہ بولیے نا، نہیں بتایا۔ اور جب یار کی ادب کی باری آئی تو اس رب نے کہا مومنو کبھی بیٹھ کر سوچ رہا کہ میں تمہارا رب ہوں اور نماز میرے لیے پڑھنی ہے، مگر میں تمہیں اپنی نماز کا طریقہ نہیں سکھاتا۔ اور مصطفیٰ کی ادب کا یہ مقام ہے کہ قرآن میں جگہ جگہ جب یار کی باری آ جائے تو یار کا ادب میں تمہیں خود سکھاتا ہوں۔ آپ بتائیں ذرا، اللہ کی بارگاہ میں اس کی نماز کا درجہ بڑا ہے یا یار کی ادب کا درجہ بڑا ہے؟ بولیے، آپ مجھے بتائیے گا، یہ ادب حدوں میں ہے؟ اگر حدوں میں ہوتا تو اس نے نماز کا طریقہ نہیں سکھایا، وہ یہ بھی نہ سکھاتا، مگر نہیں۔ آگے چلیں، اس سے آگے چلیں۔ دوسری بات، اور وہ یہ، اگر آپ کسی کا ادب کر رہے ہیں، باپ کا، استاد کا، ماں کا، بڑے بھائی کا، بزرگ کا، ہمسائے کا، استاد کا، شیخ کا، اور ادھر عبادت کا وقت آ جائے تو حکم کیا ہے؟ ان دونوں میں سے ایک چیز کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو یاد رکھ لیں، کوئی شخص کسی کے ادب کے لیے عبادت نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ نے سب کا ادب چھوڑنا ہے، عبادت میں کھڑے ہو جانا ہے۔ آ کر اب آپ عبادت میں کھڑے ہیں، اب سنیں، قیام میں ہیں، رکوع میں ہیں، آپ سجدے میں ہیں، اور دوران نماز اگر مصطفیٰ بلا لیں، سب کے ادب کو چھوڑ کر نماز میں آئے ہیں، اور جب نماز میں مصطفیٰ بلائیں وہ پھر پکارتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو نے ایمان بچانا ہے یا نہیں؟ تو نے ایمان بچانا ہے یا نہیں؟ بولا بچانا ہے، تو پھر میری نماز میں کیوں کھڑا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم، جب میرا مصطفیٰ بلائے میری نماز چھوڑ مصطفیٰ کے بعد چلا جایا کر۔ اب بتائیں، ادب کا درجہ بڑا ہے یا اس کی نماز کا درجہ بڑا ہے؟ بولیے، اب ڈرنا نہیں ہے آپ نے، ان باتوں کو رد کوئی نہیں کر سکتا، ان باتوں کو رد، کیونکہ یہ قرآن ہے، قرآن سے باہر جا ہی نہیں رہا۔ اب آپ سارا کام چھوڑ کر نماز چھوڑی محبوب کے پاس، محبوب نے بھیج دیا جا یہ کام کر کے آ، آدھا گھنٹہ لگ گیا، لوگوں سے ملے، کچھ کھا پی بھی لیا، واپس آ کے پوچھا سونے کیا حکم ہے؟ فرمایا جہاں سے چھوڑی تھی وہیں سے شروع کر۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی بات کہ نہیں؟ یہ ادب کی بات ہے۔ اب اس سے آگے سنیں، آپ نماز میں کھڑے ہیں، کسی نے آپ کو سلام کر دیا ہے، آپ اس کا جواب نہیں دے سکتے، آپ اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ اللہ نے واجب سے روک دیا، فرض پورا ہو رہا ہے۔ آگے چلیں، ساری نماز پڑھ لی، سجدے ہو گئے، تشہد میں بیٹھے ہیں، اب سوال کرتے ہیں مولا یہ جو اتنی محنت کی ہے اس کی قبولیت کی کوئی ضمانت بھی ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں، اب ایک سنت پوری کر۔ مولا کون سی سنت؟ سلام کرنے کی سنت۔ تو بندہ پوچھتا ہے مولا تو نے پیچھے واجب سے روک دیا تھا، تو رب نے کہا روکا تھا، اب سلام کر۔ میں جو جملہ کہنا چاہتا ہوں یہ سنیے، میرے مصطفیٰ کو سلام کر۔ بولا کیا ہوگا؟ فرمایا ہاں، جس کا سلام مصطفیٰ قبول کر لے گا
اور جس کو جواب میں مصطفیٰ بھی سلام بھیج دے گا تو مصطفیٰ کی سلامتی کا معنی یہ ہے اس کے سجدے قبول ہو گئے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی بات یا نہیں؟ یہ وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ جب رب نے اپنی نماز نہیں سکھائی، یار کا ادب سکھایا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ان سے آگے نہ نکلنا، ان سے اونچا نہ بولنا، اپنے جیسا نہ بلانا، اپنے جیسا نہ سمجھنا، تو وہ سمجھ گئے کہ یار کو اس درجے پر لے جاؤ ادب کو جہاں ساری حدیں نیچے رہ جائیں، تب ایمان کامل ہو گیا۔ اسی لیے وہ ایک حدیث کہ آقا علیہ السلام کے وضو مبارک کا پانی نیچے نہیں گرنے دیا، آپ کے لعاب دہن کو نیچے نہیں گرنے دیا، آپ کے بال مبارک نیچے نہیں گرنے دیے، آپ کا پسینہ مبارک نیچے نہیں گرنے دیا، حتیٰ کہ محبوب کی ناک مبارک کی رطوبت بھی زمین پر نہیں گرنے دی۔ اور میں جو حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں یہ تحفہ لے جائیں، ممکن ہے آپ زندگی میں پہلی بار سن رہے ہیں علماء کے بغیر۔ آقا علیہ السلام پھر آپ حدیں دیکھیے گا، رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے، جب واپس آئے تو ایک صحابی نے سوچا میں جا کر دیکھوں، وہ چلے گئے دیکھنے کے لیے، تو میرے محبوب کا یہ معجزہ ہے کہ جو آپ کے بدن سے خارج ہوتی تھی ہے وہ زمین کھا جایا کرتی، انہیں اندر کچھ نہیں ملا سوائے 3 پتھروں کے جنہیں محبوب نے استعمال فرمایا تھا۔ اب ان کا ادب دیکھیں ذرا، ہم نے کیا ادب کرنا ہے؟ اس صحابی نے وہ پتھر اٹھائے اور سونگنے لگ گئے، خوشبو پیاری لگی، پتھر جیب میں رکھ لیے۔ سنتے جائیں، اب میں ایک جملہ آپ کو پہلے کہہ دوں، جس پتھر پر پیشاب لگ جائے وہ پاک ہے یا ناپاک؟ اونچا بولیں، ناپاک۔ اگر اتنے مفتی ہم ہیں تو کیا یہ فقہ صحابہ کو نہیں آتی؟ بولیے، آتی ہے۔ اب وہ صحابی کیا کرتے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ جمعے کے دن لوگ خوشبوئیں لگا کر آتے تھے، میرے پاس خوشبو نہیں تھی، تو میں جمعے کے دن کیا کرتا؟ غسل کرتا، نئے کپڑے پہنتا اور وہ پتھر جیب میں ڈال کر لے جاتا، جس نے جیسی خوشبو لگائی ہوتی تھی وہ مجھ سے آ کر پوچھتا تھا تو نے کیا لگا رکھا؟ اب فقہ سے بنوا پوچھیں کہ پیشاب والا پتھر جیب میں ہو، نماز ہو جائے گی؟ تو حد یہی ہے نہیں ہوگی، حد یہی ہے نہیں ہوگی۔ وہ کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ وہ دنیا کو بتانا چاہتے تھے کہ ہم مصطفیٰ کا ادب حدوں سے زیادہ کرتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ گئی بات نہیں؟ اب کوئی لگائے حد۔ اب ایک جملہ ایک بندے نے بات کہی ہے، وہ کہتا ہے اور یہ سچی ہے کہ اگر حد سے زیادہ ادب ہو تو یہ عبادت ہے۔ کیا ہے؟ یہ بات ٹھیک ہے۔ اب اس بندے نے پوچھا کہ اگر آپ محبوب کا ادب حد سے زیادہ کرو گے تو کیا آپ محبوب کی عبادت کرتے ہو؟ تو میرے قائد نے کہا ہاں، آج اس کا جواب بھی سن لو۔ جو تیرنا جانتا ہے نا، تیرنا، وہ سمندر میں ڈوبتا ہے اور سیپ کے اندر سے موتی نکال لاتا ہے۔ میرے قائد نے محبوب کے عشق و ادب کے سمندر میں ہوتا لگایا اور سیپ کے اندر سے موتی اٹھا رہا ہے امت کے لیے۔ کیا کہ لوگوں ہاں اگر ادب حد سے زیادہ ہو تو عبادت ہے، ہم پھر بھی یار کا ادب حد سے زیادہ کرتے ہیں۔ پوچھو کیوں؟ اس لیے کہ حد سے زیادہ کر کے بھی عبادت نہیں بنتا۔ بھئی کیسے نہیں بنتا؟ جب حد سے زیادہ ہو تو عبادت ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہ قرآن میں اور نہ حدیث میں مصطفیٰ کے ادب کی حد ہی کوئی نہیں ہے۔ جب یار کے ادب کی حد ہی کوئی نہیں تو کس کی جرأت حد سے آگے نکلے؟ تو جتنا کرتا جاتا ہے پھر بھی ادب ہی رہتا ہے، مصطفیٰ کی عبادت نہیں بنتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو سمجھ آ گئی بات؟ اگر یہ ادب مل جائے پھر آپ وفادار، نہ ملے آپ بے وفا۔ یہ دوسرا ہے۔ اب آ جائیں تیسرے پر، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا بنصروہ، اور مصطفیٰ کی اور مصطفیٰ کے دین کی مدد کرنا۔ مدد کیا ہے؟ پڑھیے قرآن مجید سورہ الصف، من انصاری الی اللہ، کون میری مدد کرے گا اللہ کی طرف؟ کون کرے گا؟ اللہ کی طرف۔ اللہ کی طرف کا کیا معنی ہے؟ تو میں ساری باتوں کا خلاصہ جو رکھ دوں آپ کے سامنے وہ یہ ہے، ہم بھی سوچ سکتے ہیں، ایک عام بندہ سوچتا ہے کہ میں حضور کی کیا مدد کروں،
تو اس کا جواب یہ ہے حضور کی مدد سے مراد یہ ہے حضور کے دین کی مدد. بولیے حضور کے دین کی مدد. اور دین کی مدد کیا ہے سن لیں. جس وقت جس جگہ دین جس شے کا تقاضا کرے وہ دین پر قربان ہو جائے. یہ ہے دین کی مدد. چلیے صحابہ کرام کی زندگی میں 313 تھے, سامنے 1000 تھے, لڑنا ہے. اب خدا کے لیے سوچئے ادھر تھا یا نہیں کہ حضور 13 سال تو نہیں لڑے, 1 سال اور انتظار کر لیں, کوئی تھوڑے سے ہم زیادہ ہو جائیں, یہ تو سیدھا سیدھا مرنے والی بات ہے. 313,000 سے لڑیں, مگر نہیں, انہوں نے کہا آج مدد مصطفیٰ نے مانگی ہے, جان مانگ کر قربان کر دی. نہ تلواریں تھی, نہ نیزے تھے, نہ ان کے پاس تیر تھے, درختوں کی ٹہنیاں توڑ لی, ان سے لڑنا ہے. محبوب نے بھی کیا کرم کر دیا, جس ٹہنی کو دیکھتے اس پہ دست شفقت رکھتے تھے. بتایا تاکہ ان کا جذبہ کامل رہے. دست شفقت پھیرا, وہ صحابی وہ چھڑی جس کافر کی گردن پہ رکھتا تھا وہ گردن اڑ جاتی تھی. اب میں جملہ کہنا چاہتا ہوں, خدا کے لیے اس کو سوچو. اللہ ہماری مدد کا معاذ اللہ بھوکا نہیں ہے, نہ اس کا دین بھوکا ہے. تو ہوتا کیا ہے, جو اس کی مدد کے لیے تیار ہو جائے وہ اس کی ٹہنی کو بھی تلوار بنا دیتا. صرف آزمائش ہوتی ہے بس. یہ ہے دین کی مدد. آگے چلیں. سنیں, یار نے کہا مال چاہیے. کیا مال چاہیے. ایک نے سوچا آدھا مال اٹھا کے لے جاؤں, 50% سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. ادھر دوسرا عاشق بھی گھر گیا اور گھر والوں سے کہتا ہے یار نے مانگا ہے. کیا یار نے مانگا ہے, اگر کچھ رہ گیا تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی محبت زیادہ ہے, کچھ نہیں چھوڑنا, سب کچھ لے جاؤ. اب جملہ سنیے میرا غور سے. سیدنا فاروق اعظم سوچ رہے تھے رضی اللہ عنہ کہ آج محبوب پوچھے گا کیا لائے ہو, تو میں کہہ دوں گا آدھا مال لایا ہوں. کیا آدھا مال لایا ہوں. اس کیفیت کو بھی محبوب جان گئے, اس کیفیت کو جان گئے. جب سیدنا فاروق اعظم سامنے آئے سونے یار نے سوال ہی بدل دیا. اب دیکھیں نا, جب کوئی لے کر آتا ہے آپ اس سے کیا پوچھتے ہیں, کیا لائے ہو, کتنا لائے ہو. کبھی کسی نے یہ بھی پوچھا کیا چھوڑ آئے ہو. بولیے, یہ کوئی نہیں پوچھتا. میرے آقا نے کہا عمر ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا. آقا نے فرمایا عمر یہ نہیں پوچھتا کیا لایا ہے, ماں آپ کے اتر یہ بتا چھوڑ کے آیا ہے. یہ بات سنی, پہلے تو حیران ہو گئی. پہلے جواب یہ تھا آدھا مال لایا ہوں, اب جواب یہ تھا اتنا چھوڑ آیا, اتنا چھوڑ آیا ہوں. آقا نے فرمایا عمر اب سنی. سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا تو کیا چھوڑ کے آیا. آج کرتے ہیں آپ کہیں کہ اللہ و رسولہ, سونا چھوڑنا کیا ہے, ایک اللہ چھوڑ آیا ہوں, ایک اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں. فاروق اعظم کو سمجھ آ گئی کہ ابو بکر کی مثل نہیں ہے. اب جملہ سننے والا ہے, مجھے ایمان سے بتائیے سیدنا صدیق اکبر سے کس نے پوچھا تھا کہ کیا چھوڑ آئے ہو. بولیں, محبوب نے پوچھا تھا. تو محبوب کہاں تھے, محبوب سامنے بیٹھے تھے مسجد میں. اور صدیق اکبر کیا فرما رہے ہیں کہ حضور آپ کو گھر چھوڑ آیا ہوں. اب ذرا عقل کو ساتھ لے کر چلیں. نہ سونے یار نے پوچھا, نہ کسی صحابی نے پوچھا کہ ابو بکر حضور تو یہاں بیٹھے ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ گھر چھوڑ آیا. آقا نے مبارکبادیاں بھی دیں, اللہ کا سلام بھی دیا. کیوں؟ اس لیے کہ آقا نے امت کو عقیدہ دیا کہ جو میرا عاشق ہو جائے میں اسی کے گھر میں رہتا ہوں, اسی کے گھر میں رہتا ہوں. مگر عشق لازم ہے. جان مانگی جان آ گئی, مال مانگا مال آ گیا. جو شے یار مانگتا تھا صحابہ قربان کر دیتے. یہ دین کی مدد ہے. اب ذرا آپ لوگ سوچیں ہم نے دین کی کیا مدد کی ہے. بولیے. اب میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں, پھر آپ اپنا جائزہ لیجیے گا. ایک صحابی ہیں, محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر کہتے ہیں سنیا میری شکل و صورت زیادہ اچھی نہیں ہے, غریب ہوں, مجھے بیٹی کوئی نہیں دیتا, شادی کی حاجت ہے, مجھے گناہ سے بچا لیں. آقا
علیہ السلام نے مدینے کی سب سے خوبصورت بچی کا رشتہ دے دیا، سب سے خوبصورت۔ وہ وہاں پہنچے، ان کے باپ آئے، والد مجھے محبوب نے بھیجا ہے، رشتہ چاہیے تمہاری بیٹی کا۔ اب وہ کیا کہتے، حضور کا حکم تھا۔ انہوں نے کہا چلو تم مسجد چلو، میں آتا ہوں۔ اندر جا کر بچی سے پوچھا، دیکھیے میرا ایمان۔ بیٹی نے کیا کہا؟ بیٹی نے کہا بابا خدا کے لیے آنے والے کو نہ دے، آنے والے کو کیوں دیکھتا ہے، بھیجنے والے کو دیکھ، میں تیار ہوں۔ مسجد میں نکاح ہو گیا، محبوب نے بھیجا جاؤ اپنی بیوی کو لے آؤ۔ عرض کرتے ہیں حضور مہر کے پیسے نہیں ہیں۔ پیسے صحابہ نے چندہ کر دیا، پیسے تھوڑے زیادہ ہو گئے۔ اب دیکھیے سوچ کر جا رہے تھے یہ مہر کے پیسے ہیں، اس سے یہ لوں گا، یہ لوں گا، یہ لوں گا، یہ لوں گا۔ اس سے بڑی مجبوری کس کی ہے؟ ہم دین کو مجبوریاں دکھاتے ہیں۔ اس کنڈیشن میں جا رہے تھے بیوی کو لینے، اچانک آواز آئی، دشمن نے حملہ کر دیا ہے، آؤ جہاد کے لیے۔ اس صحابی نے آسمان کو دیکھا اور آسمان کو دیکھ کر کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اے کائنات کے رب، اے مصطفیٰ کے رب، اگر میں آج بیوی کے پاس چلا گیا تو مصطفیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ سارے پیسے سے گھوڑا خریدا، تلوار خریدی اور چہرے پر نقاب کر کے میدان کارزار میں آ گئے۔ نقاب کیوں کیا؟ اس لیے کہ کہیں سونا یار دے کر واپس نہ بھیج دے، اور ہم نقاب کر کے نکل جاتے ہیں، پھر ہم نعرے لگاتے ہیں ہم وفادار ہیں۔ اب دیکھیے ہوا کیا، میں مختصر کر رہا ہوں۔ میدان جنگ میں آپ کی شہادت ہو گئی۔ جب شہادت ہو گئی، آقا علیہ السلام نے ان کا سر مبارک اپنی گود میں رکھ لیا اور روتے جا رہے تھے، آنسو ٹپک ٹپک کر چہرے پر گرتے تھے۔ صحابہ بھی رونے لگ گئے، روتے روتے اچانک حضور مسکرانے لگ گئے، اور پھر مسکراتے مسکراتے چہرہ پھیر لیا۔ عرض کیا گیا حضور رونا، مسکرانا اور پھر چہرہ پھیرنا راز کیا ہے؟ آقا نے فرمایا رویا اس کے جذبے پر ہوں، رویا اس کی نسبت پر ہوں، رویا اس کی وفا پر ہوں، اور مسکرایا اس لیے ہوں کہ جب اس کی روح جنت میں پہنچی تو جنت کی ساری حوریں دوڑ پڑی، یا اللہ یہ مجھے دے دے۔ یہ ہے وفادار۔ اور چہرہ کیوں پھیرا؟ تو حضور نے فرمایا اس لیے کہ جب حوریں دوڑتی ہوئی جا رہی تھیں تو ایک حور کی پنڈلی سے کپڑا اٹھ گیا، جب حور کی پنڈلی سے کپڑا اٹھا تو میں نے شرم کے مارے چہرہ حیا سے پھیر لیا۔ یہ ایمان ہے۔ اب دیکھیں ذرا ہم نے دین کو کیا دیا ہے؟ ہم تو جو اضافی ہوتا ہے وہ نہیں دے سکتے۔ مال دولت پیسہ کس نے دینا ہے؟ ہم تو آدھا گھنٹہ دین کو نہیں دے سکتے، ہم تو 5 وقت کی نماز مسجد میں نہیں پڑھ سکتے، اور نعرہ ہر کوئی لگاتا ہے میں غلام ہوں۔ یہ تو جب ترازو میں تولا جائے گا غلامی کو تب سمجھ آ جائے گی۔ تو تیسری چیز یہ ہے دین کی مدد۔ اور دین کی مدد کیا ہے؟ سننے پہ اس پر میں ایک جملہ کہہ دوں پھر آخر میں اس کی تشریح کروں گا۔ وہ جملہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کی مبارک سنتوں کو زندہ کرنا 100 شہید کا ثواب ہے۔ مگر یاد رکھیں محبوب کی ایک سنت وہ ہے جو 23 سال میں ایک لمحے کے لیے نہیں رکی۔ وہ کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ ہم نے اس محبوب کو حق کے ساتھ بھیجا اس لیے کہ دین کو پوری دنیا پر غالب کر دیا جائے۔ اس دین کو پوری دنیا پر غالب کرنے کے لیے اودنا کے مقام والے نے طائف میں پتھر کھائے۔ اس دین کو پوری دنیا پر غالب کرنے کے لیے اپنے دندان پاک شہید کروائے، اپنے بدن پر پتھر باندھ کر خندقیں کھودی۔ اور آگے دیکھیں کیا ہے، خدا کے لیے سوچئے 10 سال مدینہ کی اور 80 جنگیں، 83 جنگیں لڑی ہیں 10 سالوں میں۔ یہ ہر سال میں کتنی جنگیں بن جاتی ہیں؟ بولیں 10 کو 80 پر تقسیم کریں، 8 جنگیں، 12 مہینوں میں 8 جنگیں۔ کس کے لیے؟ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ اور ہم نے کیا کیا ہے؟ میں آگے چل کے پھر جملہ کہوں گا، اب آ جائیں چوتھی پر۔ فرمایا چوتھی کی وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ،
اور مصطفیٰ کے دین کی کامل اتباع کیا ہے؟ محبوب کی مجلس لگی ہے، ایک صحابی نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی اتاری اور پھینک دی، یہ مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ مردوں کے لیے نہیں ہے۔ ہم سنیں ذرا ہوا کیا، یہ مردوں کے لیے نہیں ہے۔ وقت گزر گیا، محبوب تشریف لے گئے، کسی نے آ کر انگوٹھی دے دی اس صحابی کو، یہ گھر لے جا اپنی بیوی کو دے دینا، ماں کو دینا، بہن کو دینا، بیٹی کو دینا۔ اس نے انگوٹھی پکڑی ایسے، بجائے اس کے کہ جیب میں ڈالتے وہیں پھینک دی جہاں مصطفیٰ نے پھینکی تھی۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا کیا ہے، یہ تو جائز ہے، گھر لے جا۔ وہ فرمانے لگے جس شے کو یار نے پھینک دیا اسے ہم کیسے اٹھا کر لے جائیں؟ یہ اتباع ہے۔ آگے چلیں، اتباع کیا ہوتی ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرو تو میری پیروی کرو، وہ خود تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ نماز پڑھ رہے ہیں، کعبے کی طرف چہرہ ہے، دوران نماز آقا نے کعبے کو بدلوا لیا، سلام پھیر کر بالکل مخالف پھر گئے، ادھر پھر گئے، اٹھے سجدے سے ادھر پھر گئے۔ صحابہ اٹھے تو محبوب سامنے نہیں تھے۔ اب شریعت یہ کہتی تھی کہ کعبہ نہ چھوڑنا، اور دل یہ کہتا تھا کہ کعبے کو چھوڑو، یار کو نہیں چھوڑنا۔ گھوم کر دیکھنے لگے محبوب کدھر ہے، محبوب پیچھے نظر آئے، کعبہ چھوڑ دیا، یار کے پیچھے پھر گئے۔ نہ حکم ملا، نہ قرآن سنا، نہ جبرائیل کا پیغام ملا، پھر گئے۔ کیوں پھر گئے؟ اس لیے کہ ان کا دل سوچ رہا تھا، یہ جملہ سنیں، کہ اگر کعبے کو تھامیں گے تو نماز بچے گی۔ کیا؟ نماز بچے گی۔ مگر صحابہ نے اپنا ایمان بتایا کہ نماز جاتی ہے تو جائے، یار کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ یار کو تھامیں گے تو ایمان بچے گا۔ سلام پھیرتے ہی اللہ نے کہا سونیا تیرے عاشق کامیاب ہو گئے، تیرے عاشق۔ یہ ہے اتباع، اس طرح اتباع کہ بغیر حکم کے بندہ نہ چھوڑے۔ اب بتائیں، ادھر ہمیں حکم بھی ملا ہو ہم نماز نہ پڑھیں، ہمیں حکم بھی ملا ہو ہم روزے نہ رکھیں، ہمیں حکم بھی ملا ہو ہم دین کی خدمت نہ کریں، پھر وفا کیسی ہے؟ یہ چار شرائط ہیں: محبت سب سے زیادہ، ادب حد سے زیادہ، دین کی مدد اور دین کی اتباع، پھر وفادار۔ اب میں اس کا نقشہ کھینچتا ہوں، تاریخ کا سب سے بڑا وفادار کون ہے؟ کوئی شخص اس بات میں شک نہیں کر سکتا۔ بتائیے حسین سے بڑھ کر کس نے مصطفیٰ سے محبت کی ہے؟ بولیے، کسی نے نہیں کی۔ حسین سے بڑھ کر کس نے مصطفیٰ کی مدد کی ہے؟ کسی نے نہیں کی۔ حسین سے بڑھ کر کس نے مصطفیٰ کا ادب کیا؟ کسی نے نہیں کیا۔ حسین سے بڑھ کر کس نے مصطفیٰ کی اتباع کی؟ کسی نے نہیں کی۔ محبت بھی سب سے زیادہ، ادب بھی سب سے زیادہ، اتباع بھی سب سے زیادہ، اور پھر دنیا کو دکھانے کے لیے مدینہ چھوڑ دیا۔ اب میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، مجھ میں سے آپ میں سے کوئی مدینہ چلا جائے، اللہ کی عزت کی قسم مدینہ نہیں چھوڑا جاتا، موت آ جاتی ہے۔ مجھے ایمان سے بتاؤ حسین نے کس کے لیے مدینہ چھوڑا؟ حسین یہ سوچ رہے تھے کہ محبت بھی کمال پر ہے، تینوں شرطوں میں کامیاب ہوں، لیکن بات نہیں بنے گی اگر چوتھی شرط میں رہ گیا۔ تو کیا کیا؟ جب مصطفیٰ کے دین کو کسی ظالم نے پکارا، حسین نے مدینہ چھوڑا، مکہ آ گئے۔ لوگ کہنے لگے حضرت انتظار کریں، حج ہونے والا ہے، حج پہ بہت سارے لوگ آ جائیں گے، ان سے ہم بیعت لے کر جائیں گے، اتنا بڑا لشکر جائے گا فتح مکہ کی طرح، کسی کی ضرورت نہیں آپ کے سامنے آئے۔ حسین نے حج چھوڑ دیا، کس کے لیے؟ ان کے سامنے ایک ہی چیز تھی کہ اگر انتظار کروں حج کا تو مصطفیٰ کے دین کی مدد کا کیا بنے گا؟ اٹھے، مدینہ چھوڑا، مکہ چھوڑا، اور میدان کربلا میں علی اکبر وعلی اصغر، سیدہ زینب و سکینہ سب قربان کر دیے، یہ بتانے کے لیے کہ مصطفیٰ آپ گواہی دینا کہ جب آپ کے دین پر حملہ ہوا، حسین نے محبت، حسین نے ادب، حسین نے اتباع پر اکتفا نہیں کیا، حسین نے آپ کے دین کی مدد کے لیے پورا کنبہ
دیا. یہ ہے دین کی مدد. اب میں جملہ کہہ دوں آپ کو, اگر آپ کو سمجھ آ جائے, وہ جملہ یہ ہے, مصطفیٰ کے دین کی مدد یہ ہے کہ جہاں کوئی یزید آئے, کوئی یزید آئے, اس یزید کے سامنے حسین کا غلام بن کے کھڑے ہو جائیں. سبحان اللہ. اگر یہ جرت نہیں ہے تو محبت بھی گئی, ادب بھی گیا, اتباع بھی گئی, فیل ہو جائیں گے. ایک پیپر میں فیل, اگلی جماعت میں نہیں جا سکتے. چھپڑی آ گئی آپ کی. آج اس امت کے پاس محبت بھی ہے, آج اس امت کے پاس ادب بھی ہے, آج اس امت کے پاس اتباع بھی ہے, مگر آج ہمیں مصطفیٰ کے دین کی مدد کی پرواہ نہیں ہے. دین لٹتا ہے تو لٹ جائے, دین کو تباہ ہوتا ہے تو ہو جائے, ہمیں اپنی پرواہ ہے. تو پھر وفاداریاں کیسی؟ اب ایک جملہ کہتا ہوں, میرے پورے مضمون کی جان یہ جملہ ہے, پورے مضمون کی جان. سننے وہ کیا ہے کہ ہمارے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ پوری دنیا میں جہاں کوئی یزید آئے ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں. بولیے ہے یہ جرت؟ بولیے نہیں ہے. تو ہم کیا کریں پھر؟ میں جواب دیتا ہوں, پھر ہم یہ کریں کہ اگر ہم یزید کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے تو اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ جو ہر یزید کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اس کی سنگت میں کھڑے ہو جائیں. جس نے روئے زمین کے ہر یزید کو چیلنج کیا, ہر یزید کا جواب دیا, ہر یزید کو شکست دی, ہر یزید کا منہ توڑ جواب دیا. ارے اتنا تو کر سکتے ہو, اگر یزیدیت کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے, آؤ کربلا والوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. اب بتائیے, اب میں آپ کو بتاتا ہوں. جرت و بہادری, جرت و بہادری. اب سنیے, آپ پوچھئے کہ یہ کیا ہے, میں جواب دیتا ہوں. ایک وقت آیا یزیدیت عیسائیت کے روپ میں آئی, اور عیسائیت نے چیلنج کیا, مسلمان جھوٹے اللہ معافی دے, ان کا قرآن جھوٹا ہم سچے, آؤ مناظرہ کرو. یہ یزید کی للکار تھی, یہ یزید کی للکار تھی. ضرورت تھی کوئی حسین کا غلام آئے, کوئی نہیں اٹھا. پوچھے کیوں؟ اس لیے کہ یزیدیت کی سخت شرط تھی. شرط یہ تھی کہ ہم قرآن نہیں مانتے, ہماری کتاب سے جواب دو. کوئی نہیں گیا, مگر جس کو حسین نے اپنی غلامی کی خیرات دی ہے وہ مردے کے اندر اٹھا اور نعرے پہنچا. اور میرا قائد حضور شیخ الاسلام نعرے پہنچے, ان سب سے اکیلے مناظرہ کیا, وہ سارے ہار گئے اور نعرہ لگایا اسلام زندہ باد. مجھے ایمان سے بتائیں, یہ طاہر القادری کی ذاتی جنگ ہے یا حسینیت کی جنگ ہے؟ بولیے. وہ تو یہ کر کے واپس آیا, دل میں خیال تھا پاکستان کی عوام محبت کرے گی, مگر پاکستان کی عوام نے یہ تحفہ دیا کہ اس کے بعد نہ جاؤ, یہ عیسائیوں کی کتابیں پڑھتا ہے. ارے ناداں, وہ عیسائیوں کی کتابیں نہ پڑھے تو عیسائیوں کو جواب کون دے گا؟ ہم تو اپنی کتاب پوری نہیں پڑھتے. پھر یزیدیت اٹھی قادیانیت کے روپ میں, اور یزیدیت نے یہ کہا کہ ہم سچے ہیں, تم جھوٹے ہو, آؤ مناظرہ کرو. میرے قائد نے مینار پاکستان پہ دنیا کو جمع کر کے کہا کہ مناظرہ چھوڑ, مناظرے کے فیصلے نہیں ہوتے, دونوں شور مچاتے ہیں, ہم جیت گئے. ادھر مینار پاکستان پہ چڑھ کے چھلانگ لگاتے ہیں, جو سچا ہوگا بچ جائے گا. اس بدبخت کو ضرورت نہ ہوئی ساری رات آنے کی. اتنا تو آپ نے سنا ہے, اگلا بھی سنیں. وہ ایک رات کا جاگنا اور ایک رات کا تڑپنا اللہ نے رائے گاہ نہیں جانے دیا. اللہ نے اتنا قبول کیا, وہ دن اور آج کا دن, وہ بدبخت آج تک پلٹ کر اس زمین پر نہیں آیا. بولیے, یہ ذاتی جنگ ہے یا حسینی جنگ ہے؟ یہ حسینی جنگ ہے. پھر دیکھیے, پھر پورا عالم کفر اکٹھا ہوا کہ مسلمانوں کو دہشت گرد کرو. میرے قائد نے ہجرت کا ارادہ کر لیا. ہم نے پوچھا, حضور پاکستان چھوڑ کر نہ جائیں, ہم کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا, بیٹا اچھا سپاہی وہ ہوتا ہے وہاں لڑے جہاں ضرورت ہے. آج مصطفیٰ کے دین کو میری ضرورت ہے, میں گھر بار چھوڑ کر جا رہا ہوں. وہاں جا کر فتویٰ لکھا, وہاں جا کر فتویٰ لکھا, 600 صفحے یہ فتویٰ.
600 صفحے کا. اس کا خلاصہ کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو دہشت گرد ہے وہ دوزخ کا کتا تو ہو سکتا ہے، مصطفیٰ کا امتی نہیں ہو سکتا ہے. وہ کافر جو مسلمانوں کو دہشت گرد کہنا چاہتے تھے، آج امریکہ نے یہ نعرہ لگا دیا کہ دہشت گرد کا کوئی مطلب نہیں، مسلمانوں کو دہشت گرد نہ کہو. اب سنیے ایک جملہ آپ کو کہہ دوں. امریکہ میں ایک صحافی نے سوال کیا آپ سے کہ اگر اسلام یہ کچھ کہتا ہے تو کوئی اور کیوں نہیں بولتا، صرف آپ کیوں بولتے ہیں یہ بات؟ اب ظرف دیکھیں ظرف. اس کا جواب کیا تھا؟ اس کا جواب یہ تھا کہ باقی سارے جھوٹے ہیں، میں ہوں بس. یہ وہ ہوتے ہیں جو میں والے ہوتے ہیں. بڑوں کا جواب کیا تھا؟ میرے قائد نے ان کو الٹا پکڑ لیا. وہ سنے ویڈیو سنے اور بڑے جوش سے کہا کون کہتا ہے کہ کوئی نہیں کرتا؟ بہت سارے کرتے ہیں. اس نے کہا بہت سارے کرتے ہیں تو کدھر ہیں؟ آپ نے کہا سنو میں بھی 80 سے کر رہا ہوں، 80 سے کر رہا ہوں. آپ نے آج سنا ہے وہ بھی کر رہے ہیں، آپ سنتے نہیں ہیں. ادھر گالیاں دی جا رہی ہیں، ادھر کفر کے فتوے لگ رہے ہیں، اور وہ مصطفیٰ کے دین کی راز رکھنے کے لیے کہاں بھی سب پر پردے رکھ رہا ہے. کیوں کہ ذاتی جنگ نہیں ہے، یہ حسینیت کی جنگ ہے. کاش اس ملک پاکستان کو اپنے مسیحا کی پہچان نصیب ہوتا ہے. سامعین جی وقار، میں چاروں باتوں کا نچوڑ دینے لگا ہوں، گفتگو میری ختم ہونے کی طرف آ رہی ہے. اور سے سنیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی اور محبت نہیں کرتا، کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی اور ادب نہیں کرتا، کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی اور مدد نہیں کرتا، کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی اور اتباع نہیں کرتا، کرتے ہیں. مگر صرف یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے مردوں کے فضانے نہ سناؤ ہم کو. ہے کوئی ایسی کی عادت تو دکھاؤ ہم کو. آؤ مصطفیٰ کی محبت کی دلیل دیکھو. کوئی میلاد مناتا ہے مہینے میں، کوئی میلاد مناتا ہے 6 مہینے میں، کوئی میلاد مناتا ہے سال بعد. اور منہاج القرآن کو مصطفیٰ نے یہ خیرات دی کہ منہاج القرآن کے سیکریٹریٹ پر دن کے 24 گھنٹے میں مصطفیٰ کا میلاد منایا جاتا ہے. کسی کے پاس کے دلیل تو لے آئے سامنے ہمارے، ہم اس کے ساتھ چلیں گے. وہ گوشہ درود جس گوشہ درود میں 24 گھنٹے 1 منٹ کا وقفہ نہیں ہوتا، مصطفیٰ کی ذات پر درود بھیجا جاتا ہے. 1 دسمبر 2005 سے اب تک 42 ارب سے زیادہ درود ہو چکا ہے. کوئی مثال ہے؟ گنبد خضرا میں فرشتے پڑھتے ہیں اور منہاج القرآن میں مصطفیٰ کے غلام پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر دیکھیں ادب میں محبت میں میلاد منایا جاتا ہے. میلاد لوگ مناتے ہیں، کوئی 1000، کوئی 2000، کوئی 5000. اور منہاج القرآن کو اللہ نے یہ خیرات دی کہ 20 سالوں سے مینار پاکستان کا گراؤنڈ بھر کے مصطفیٰ کا میلاد مناتے ہیں. اور اسے اللہ قبول ایسے کرتا ہے. 2007 کی محفل، اس میں محمد پر خطاب اور چاند کے نیچے اس میں محمد لکھ کر اللہ نے دکھا دیا یہ وہ تحریک ہے جس تحریک پر میں نے مصطفیٰ کے اسم کی مہر لگا دی ہے. اب مال آپ کی خریدتے ہیں بازار میں جا کر کمپنی کی مہر دے کر. اس مہر کو کون دیکھے گا؟ جو اللہ نے لگائی. آگے چلیں، ادب پہ آ جائیں. ادب کی بات ہر کوئی کرتا ہے، مگر 1982 میں اللہ کی عزت کی قسم مصطفیٰ کے ادب کو ختم کیا جا رہا تھا. جب عدالت نے رجم کی سزا ختم کر دی، قرآن کہتا ہے 100 کوڑے لگاؤ زانی کو. قرآن کہتا ہے، سونے یار نے کہا جو شادی شدہ ہے اس کو سنسار کرو، رجم. قرآن عدالت میں چیلنج ہو گیا، یہ رجم کی سزا قرآن کی نہیں ہے، ختم ہو جائے. اب بتائیں اگر کسی کا حکم ختم ہو اس کا ادب ہے یہ بے ادبی؟ سب آ گئے، کوئی جواب نہیں دے سکا. 300 صفحے پر عدالت نے فیصلہ لکھ دیا کہ ختم کرو یہ سزا. پھر وہاں ایک عاشق بیٹھا ہوا تھا، پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اگر میرے قلم نے مصطفیٰ کے ادب کو، مصطفیٰ کے حکم کو ختم کیا، کیا منہ دکھاؤں گا؟ سب کہنے لگے ان کے پاس ضرورت ہی نہیں، یہ دلائل ہی نہیں دے سکتے، کیا کریں؟ آپ نے کہا ایک ہے ضرورت والا، ایک ہے ضرورت والا، اس کو بلاؤ. باہر سے بلایا گیا.
اپنا دورہ چھوڑ کے آئے مصطفیٰ کا ادب بچانے کے لیے. عدالت 300 صفحے پر فیصلہ لکھ چکی تھی. میرے قائد نے دلائل دیے, فیصلہ کٹ گیا, مصطفیٰ کا ادب زندہ ہو گیا. مصطفیٰ کی ہے کلی, مصطفیٰ کی ہے کلی, بہادری. آگے چلیں. 1985 میں محبوب کے ادب کا قانون بن رہا تھا. سب کے دلائل یہ تھے, سب کے, کہ گستاخ رسول کی توبہ قبول ہے. اکیلا یہ مرد کلندر تھا, کوئی ایک ساتھ نہیں تھا. 1985 اکیلے یہ تھے اور یہ دلائل دے رہے تھے گستاخ رسول کی توبہ قبول نہیں ہے, وہ واجب القتل ہے, وہ واجب القتل ہے. اس ایک بندے کے دلائل پورے پاکستان پر حاوی ہو گئے اور عدالت نے فیصلہ لکھ دیا جو گستاخ رسول ہے وہ واجب القتل ہے. تب یہ کتاب لکھی تحفظ ناموس رسالت. اب میرا جملہ سن لیں. احناف کی تاریخ میں, حنفی تاریخ میں حضور کے ادب پر اس سے بڑی کتاب آپ کو نہیں ملے گی. دعویٰ کرنا تو دور کی بات, اتباع پر آ جائیں. میں جس مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں, میرے کہنے سے 5 بندے اعتکاف نہیں بیٹھتے ہیں. آخری دن مودی صاحب کے بیٹے کو بٹھانا پڑتا ہے کہیں عذاب ہی نہ آ جائے. اس بندے کے پاس کیا جادو ہے کہ خود کینیڈا بیٹھا ہوا ہے اور اس کی مسجد میں 70 ہزار بندہ اعتکاف بیٹھتا ہے. اور اتباع کیا ہے بولیے. اور میں نصرت کی بات کر چکا. جب کسی یزید نے پکارا یہ مرد کا اندر کھڑا ہو گیا, خدا کے لیے ہم نے قیامت کے دن اللہ کو حساب دینا ہے. اٹھو اور سمجھو اس بات کو. اس زمانے میں جسے اللہ نے محبت سب سے زیادہ دی, جسے اللہ نے ادب سب سے زیادہ دیا, جسے اللہ نے اتباع سب سے زیادہ دی, جسے اللہ نے مدد و نصرت سب سے زیادہ دی, وہ تمہیں پکار رہا ہے من انصاری اللہ, کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے گا. آؤ اس کے دست و بازو بن جاؤ تاکہ یزیدیت مٹ جائے اور حسینیت زندہ ہو جائے. میں آپ کو بتا دوں, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے, اگر پاکستان میں قدر نہیں اور لوگ نہیں مانتے تو یہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. منہاج القرآن کے رفقا سنیں, جو حق پہ ہوتا ہے اس کی پہچان ہی یہ ہوتی ہے اسے اپنے نہیں مانتے, غیر مانتے. میں ایک ہی مثال دوں گا, سنیں مصطفیٰ کی مثال صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے بڑا حق پہ کون ہے؟ انہیں اپنوں نے نہیں مانا, مکے والوں نے پتھر مارے, گھر سے نکال دیا, مدینے والوں نے سر پہ اٹھا لیا. آج پاکستان والے نہیں مان رہے, انڈیا والوں نے سر پہ اٹھا لیا, امریکہ والوں نے سر پہ اٹھا لیا, پورے عالم یورپ نے سر پہ اٹھایا, پورے عالم عرب نے سر پہ اٹھایا. کیسے کہ جا کے امریکہ میں میلاد کیا 3 جون کو, 3 جون, اور امریکہ کے میلاد میں 100 بندہ اگر جمع ہو جائے تو بڑی بات ہے, مگر میرے قائد نے میلاد منایا, اللہ نے 25,000 بندہ جمع کر کے دکھایا. امریکہ کی سرزمین, انڈیا میں جا کے میلاد منایا, انڈیا میں. اور انڈیا کے میلاد میں کیا ہوا, اللہ نے 25 سے 30 لاکھ کے مجمع لگائے. یہ تو پاکستان میں ہم نہیں لگا سکتے. کیوں؟ وہ سنت ادا ہونی ہے. اپنے پتھر ماریں, غیر سروں پہ اٹھائیں. سامعین دی وقار, چھوڑیے ساری باتوں کو, چھوڑیے ساری نفرتیں, چھوڑیے ساری عداوتیں, آئیے خدا کے لیے حق کو پہچانیں. پہچانیں آج کی صدی میں مصطفیٰ کی سب سے بڑی خیرات کو. جس مرد کے اندر کو رب کائنات نے یہ طاقت دی ہے, جہاں یزیدیت اٹھتی ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے, اپنا دفاع نہیں کرتا, اپنی ذات کا دفاع نہیں کرتا, اور مصطفیٰ کے دفاع کے لیے سب کچھ قربان کرتا ہے. آؤ محبت والو, ادب والو, اتباع والو, آؤ مدد و نصرت والی کی سنگت میں آ جاؤ. آؤ حور بن کے حسینی لشکر میں آ جاؤ. سامعین دی وقار, اللہ گواہ ہے اور تاریخ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھے گی کہ اس مرد کلندر نے آقا علیہ السلام کی وفا کی 4 شرائط کامل حد تک ادا کر دی. مگر یہاں یہ بات کہنا ضروری ہے
کہ جہاں وفا کی چاروں شرطیں پوری کی وہاں ہم سے پوچھا جائے گا ہم نے کیا کیا؟ ہم چپ ہو کے تماشا دیکھتے رہے یا حسینی لشکر میں شامل ہوئے؟ سن لیں آخری بات میرے قائد کی اور پھر بات ختم کر رہا ہوں. آج کی یزیدیت کو پھر میرے قائد نے بھگانا ہے. کون سی یزیدیت؟ وہ یزیدیت جو غریبوں کو مجبور کر رہی ہے، وہ یزیدیت جو غریبوں کا جینا حرام کر رہی ہے، وہ یزیدیت جس نے اس ملک میں انسانی جان کی کوئی قدر و قیمت نہیں چھوڑی. لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ووٹ دینا فرض ہے، کسی کو تو دیں گے. تو میرا جملہ سن لیں اور مجھے کوئی اس پر مطمئن کر دے. ہاں ووٹ دینا فرض ہے جب کوئی قیادت ابو بکر جیسی ہو. ووٹ دینا فرض ہے جب کوئی قیادت فاروق اعظم جیسی ہو. ووٹ دینا فرض ہے جب کوئی قیادت عثمان غنی جیسی ہو. ووٹ دینا شرط ہے جب کوئی قیادت مولا علی جیسی ہو. اور جب کوئی قیادت بدبخت یزید جیسی آ جائے جو اسلام اور اسلام کے چہرے کو مٹانے والی ہو تو پھر فرض یہ ہے کہ ووٹ نہ دے، بندہ اپنا علی اکبر اور یسر دے دے. پھر فرض یہ ہے بندہ اپنی گردن کٹا دے. یہ فرض ہے. لوگوں کی جھوٹی باتوں میں نہ آیا کریں. میرے قائد نے اعلان کیا ہے کہ آج حسینیت کی قیادت نہیں رہی، یزیدیت ہے. ان کو ووٹ نہ دو ورنہ تمہارا شمار یزیدیوں میں کیا جائے گا. وہ جتنا ظلم کریں گے، وہ جتنا مار کھائیں گے، وہ جتنا ڈاکے ماریں گے، جتنے قتل کرائیں گے، ووٹ دینے والے کو بھی اس کا حصہ ملے گا. ہمیں کرتا ہوں. سن لیں اگلی بات. اس وقت حضور شیخ الاسلام نے یہ جو اعلان لگایا، کیوں لگایا؟ یہ نعرہ سنیں. بڑے واقعات ہیں مگر ایک واقعہ نہیں تھا. سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ. ایک عورت رو رہی تھی. پوچھا کیوں روتی ہو؟ کہنے لگی اس لیے روتی ہوں کہ میں بیوہ ہوں، میرے 4 بچے ہیں اور میرے پاس تھوڑی سی بکریاں ہیں جن کا دودھ پلا کر بیچ کر بچوں کو بس روٹی کھلاتی ہوں. آج مجھے ٹھوکر لگی ہے، میرا دودھ گر گیا ہے، میرے بچے آج کیا کھائیں گے؟ ادھر قیادت سے یہ سوال ہے اور ادھر کیا سوال ہے؟ ادھر ماں اور باپ اپنے بچے سڑک پر لے کر آ گئے کہ میرا بیٹا خریدو، مجھے 2 وقت کی روٹی دے دو. پھر کس حسینیت کی بات ہے؟ سنیں فاروق اعظم کو سنیں. آپ نے جیب سے کوڑا نکالا اور کوڑا زمین پر مارا. اور زمین پر مار کر فرمایا کہ اے زمین، عمر نے آج تک تیرے اوپر کسی کا حق نہیں کھایا. جو یہ اعلان کر سکتا ہے اس کو ووٹ دیں اور نہیں کر سکتا پھر گردن دیں. عمر نے آج تک تیرے اوپر کسی کا حق نہیں کھایا. اگلا جملہ سنیں. نہ تجھے کھانے دے گا. اس جملے میں صداقت اتنی تھی، وہ کردار سچا اتنا تھا. اس زمین نے سارا دودھ پھر باہر نکال دیا. اگر آج کوئی عمر کا غلام آ جائے یہ پاکستان کی زمین بھی سب کچھ نکالے گی، مگر اسے پہچاننا آپ پر فرض ہے. آؤ یہ جو ملک کو لوٹنے والے ہیں ان کو اب آپ لوٹیں. چھوڑ دیں سب کو، تعلق کاٹ لیں ان سے اور آئیں حسینیت کی صف میں آ جائیں تاکہ یہ سارے یزید مٹ جائیں، مصطفیٰ کا جھنڈا بلند ہو جائے. سامعین میری بکار، یہ جو انڈیا کی میں نے آپ کو بات کہی اس پر میں آپ کو دلیل دے دوں. یہ سی ڈی ہے، DVD. اور آپ جانتے ہیں آپ کے بعد چونکہ پہلی بار پروگرام ہے میلاد کی، میں اس رمضان کی ساعتوں میں لوگوں تک پیغام پہنچانے کے لیے حضور کے ادب کا ہر دفعہ ایک DVD لاتے تھے جس میں 6-7 خطاب ہوتے تھے 100 روپے کی. اس مرتبہ 2 DVD 100 روپے کی آپ لوگوں کے لیے. پورا انڈیا کا ٹور، 29 گھنٹے کے خطابات انڈیا کے، اور 2 خطابات یہ وقت کی یزیدیت کو بگاڑنے کے خطاب. صرف اس سوچ و تمنا سے یہ 200 روپے کی بنتی ہیں مگر صرف 100 روپے کی تاکہ گھر گھر پیغام پہنچے. اس میں 2 جملے کہنا چاہتا ہوں. یہ جو اجمیر شریف کا خطاب ہے اس خطاب میں میرے قائد نے قرآن و حدیث کے بعد بخاری اور مسلم شریف اس سے نیچے نہیں آئے. بخاری اور مسلم شریف سے ثابت کیا کہ قیامت کے دن اللہ کے ولی خود دوزخ سے نکال کر اپنے ماننے والوں کو جنت لے جائیں گے.
یہ سننے والا ہے، عقیدے بچائیں اپنی نسلوں کے۔ اور یہ دوسرا خطاب جو آپ کے دائیں بائیں تصویر لگی ہے کہ مائک پر کبوتر بیٹھا ہوا ہے، اس کبوتر کے بھی کیا کہنے، اس کبوتر کے بھی کیا کہنے۔ خطاب شروع ہوا اور خطاب سے پہلے آپ کو کبوتر دیا گیا آزاد کرنے کے لیے، آپ نے کبوتر کو اوپر چھوڑا، وہ پھر آ کے بیٹھ گیا نیچے ٹیبل پر، لوگ اس کو اڑانے لگے، آپ نے کہا مت اڑاؤ، یہ مصطفیٰ کا میلاد سننے کے لیے آیا ہے۔ اب میرا جملہ سن لیں، میں تو کسی بندے کی ضمانت نہیں دے سکتا کہ یہ میلاد سننے آیا ہے، اسی وقت اس کو فون آ جائے تو اٹھ کے چلا جائے گا۔ کبوتر کی ضمانت کون دے سکتا ہے؟ تو کبوتر کی ضمانت وہی دے سکتا ہے جسے اللہ نے یہ اختیار دیا ہے، چاہے تو بٹھا دے چاہے تو اڑا دے، اور یہ مصطفیٰ کے غلاموں کے اختیار ہوتے ہیں۔ سنیں 1996 میں یہ میری آواز کے پردے پھٹ گئے تھے، مجھے دنیا کے ڈاکٹر نے لا علاج کر دیا تھا کہ یہ کبھی نہیں بول سکتا، گونگا ہو گیا ہے۔ 3 مہینے تک میں گونگا رہا، پھر میرے والد گرامی مجھے لاہور لے گئے، اور لاہور جا کر اس مرد کلندر حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ کو ساری بات بتائی کہ اس بچے کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا، نظر کرم کر دیں۔ پانی کی بوتل تھی دم کروانے کے لیے، آپ نے مجھ سے بوتل لے لی اور مجھے فرمایا بیٹا منہ کھولو۔ میرے نصیب اور میری زندگی کا سرمایہ، میں نے منہ کھولا، آپ نے اس بوتل میں سے 1 گھونٹ پانی پیا، جو پانی خود پیا تھا وہ پانی میرے منہ میں کلی فرمایا۔ اللہ کی عزت کی قسم، وہ 1 گھونٹ پانی کیا ملا، اللہ نے اس گھونٹے کو پھر سے زبان دے دی۔ دین حق کا ہے ولی، مصطفیٰ کی ہے کلی، انقلاب انقلاب، جوانیاں لٹائیں گے۔ اب وہ کبوتر کیا کرتا ہے، وہ کبھی ٹیبل پر بیٹھا، کبھی کتاب پر بیٹھا، کبھی پیچھے سکرین پر بیٹھا، اور دوران خطاب مائک پر آ کے بیٹھ گیا۔ یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پورا خطاب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس کبوتر نے کیا کیا جس پر میں حیران ہوں، وہ کبوتر مائک پر پورے 72 منٹ بیٹھا، 72۔ وہ چاہتا تو 50 منٹ بیٹھتا، 40 منٹ بیٹھتا، 80 منٹ بیٹھتا، وہ 72 ہی کیوں بیٹھا؟ وہ 72 اس لیے بیٹھا کہ اس نے انسان کو مخاطب کیا کہ انسان تجھے کب مت آئے گی، تجھے کب سمجھ آئے گی، مجھ سے سیکھ، میں کبوتر ہوں اور مجھے پتہ چل گیا ہے۔ میں 72 منٹ اس لیے بیٹھا ہوں کہ آج پوری دنیا میں وہ کربلا والے 72 اگر ان کا پیغام کسی کے پاس ہے، اگر ان کا مشن کسی کے پاس ہے، اگر ان کی خیرات کسی کے پاس ہے، اگر ان کی جرات کسی کے پاس ہے، تو روئے زمین پر یہ کربلا کا مسافر ہے۔ آؤ اس کی سنگت میں حسینیت کی خیرات ملے گی۔ وہ کبوتر کہتا ہے جب مجھے سمجھ آ گئی ہے انسان کا، آج تجھے بھی سمجھ آ جائے، پہچانیے اس پیغام کو۔ سامعین جی وقار، اسی لیے شاعر کہتا ہے، بس یہ شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کرتی ہے پیش اب بھی شہادت حسین کی، کرتی ہے پیش اب بھی شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول کہ چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول، سر دے دیں یزیدیت قبول نہ کریں۔ آؤ جرات کے ساتھ اس ملک کو اور اس دین کو بچانے کے لیے اس مسیحا کے قدموں میں آ جاؤ۔ 4 نومبر کو میرے قائد نے ملک پاکستان آمد کا فیصلہ کیا ہے۔ اٹھو جوانوں، اٹھو بزرگوں، اٹھو میری ماں بہنوں بیٹیوں، اور دکھا دو پوری دنیا کو کہ جس کا ادب خیال اتنا کرتے ہیں، ہماری حیرت زندہ ہے، ہم بھی اس کا ادب کر کے دکھانا جانتے ہیں۔ آئیے 4 نومبر مینار پاکستان کی سرزمین پر اس حسینی قافلے میں آپ بھی شامل ہوں، تاکہ ہر یزید کو پیغام مل جائے کہ اب ہر یزیدیت کا خاتمہ ہوگا اور حسینیت کا جھنڈا بلند ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو حسینیت کی سنگت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بچے اور یہ بیٹے بیٹیاں
آپ کے سامنے یہ DVDs لے کر کھڑے ہیں. میں صرف یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، ہر بندہ میں نے آپ کو خطابات بتا دیے، اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے، اپنے مسلک کو بچانے کے لیے، اپنی نسلوں کے ایمان کو بچانے کے لیے یہ DVDs گھر لے جائیں. رمضان کا مہینہ ہے، اچھا موسم ہے، اچھی باتیں سنی جاتی ہیں، ان کو لگا کر سنیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ انڈیا والوں کے میلاد کی شان کیا ہے، وہ کس طرح میلاد سجاتے ہیں، اور آپ کو پتہ چلے کہ انڈیا والے کس طرح مصطفیٰ کے غلام کا ادب کرتے ہیں. اور پھر آپ کو پتہ چلے کہ جب 30 لاکھ کا مجمع بیٹھا ہو پھر مصطفیٰ کے ادب کی گفتگو کا عالم کیا ہوتا ہے، تب آپ کو سمجھ آ جائے گی. اللہ کرے گا ہماری نسلوں کے عقیدے اور ایمان محفوظ ہو جائیں گے. یہ خود بھی لے جائیں اور جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ رمضان کی برکتیں سمیٹنے کے لیے 2 4 لے جائیں اور دوستوں کو سنائیں. اللہ کرے گا کہ لوگوں کو ہدایت نصیب ہو جائے گی. اللہ میری آپ کی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.